event, like 9/11, may form a global consciousness. Does consciousness interact directly with the physical world? To answer that question, Dr. Nelson and his colleagues deployed dozens of instruments around the world, random number generators. Basically, they're electronic coin flippers. Instead of heads or tails, each generates a 1 or a 0 200 times a second. If you flip a coin 100 times, you'd expect a result of about 50-50, 50 heads and 50 tails. But what if every time you flipped that coin, it came up heads? Not once, not twice, not 50 times, but 60, 70, or even 80, all of them heads. We do that every second at each of, now we have about 65 places around the world. When truly random, the line of data wanders back and forth around 50-50 in a pattern the researchers call a drunkard's walk. And then on 9/11, it begins not being a drunkard's walk. It goes like this for 2 days. It may sound bizarre, but Dr. Nelson and his team have been at this for the better part of a decade. The first spike showed up in 1997 with the death of Princess Diana. Other events like the Concorde crash, the Madrid train bombing, and the Pope's funeral all registered on those random number generators. But early on the morning of September 11th, the data went off the charts. Several hours before the first plane hit. We don't know how to explain that. How does it work, and what does it all mean? Even the scientists don't know. The implications go beyond science into philosophy and religion. All we know is this: at this very moment, around the globe, the random number generators keep flipping those virtual coins, waiting to record our collective reaction to the next major world event. At Princeton, Brendan Keefe, CBS 2 News. मैं इस पे बात करना चाहूंगा, लेकिन नाज़रीन, we'll have to go for a break. It's a very interesting discussion. हमारे साथ ही रहिएगा. वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मज़ाहिब और अक्ल इंसानी. हम बात कर रहे हैं आज न्यू थॉट की, और हमने ब्रेक पे जाने से पहले आपको एक वीडियो दिखाई जिसमें कुर्रे अर्ज पर मौजूद तमाम इंसानों के शऊर को किसी एक पर्टिकुलर वाक़े के हवाले से यकसा या यकजा होने की बात की गई. डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले आप फरमा रहे थे कि ये वाइब्रेशंस हैं, ये इर्ताश है जो हमारे जिस्म से लहरों का इर्ताश है जो खारिज हो रहा है. अच्छा, अब कोई अगर ऐसा इवेंट होता है कि जिसपे हम ग्लोबली उसका इफेक्ट फील करते हैं और हम सबको बारे खातिर पर गिरा गुजरता है, हमें नागवार गुजरता है, या दूसरी केस ये भी हो सकता है कि हमें वो बहुत खुशगवार गुजरे, तो उस सूरत में ये जो एनर्जी लेवल है इस पे क्या फर्क है? ये एनर्जी जो है ना, ये डिसबैलेंस हो जाती है. अच्छा, ये एनर्जी का कहीं पॉजिटिव लेवल ऊंचा हो जाता है, कहीं नेगेटिव लेवल ऊंचा हो जाता है. ठीक है. अब मिसाल के तौर पे ये जैसे उन्होंने सिक्के को टॉस किया जी, और नॉर्मली वो 50-50 आना चाहिए जी. वो 65 क्या हुआ कि वो 65 की जो वाइब्रेशन थी जी, वो उसके अंदर उस माहौल में जहां सिक्का टॉस किया जा रहा था वहां 65% कॉन्सेंट्रेशन थी. ठीक है. उसकी टुवर्ड्स द हेड. ठीक है. तो इसी तरह से जब भी कोई डिस्टर्बेंस होती है ग्लोबली, तो वाइब्रेशन के ऊपर नीचे होने से वो अदल का निजाम खत्म हो जाता है. अच्छा, प्रोफेसर साहब, आपने क्या महसूस किया इस पूरे कॉन्सेप्ट? मैं यहाँ तक तो एग्री करता हूँ कि ये वाइब्रेशन जो है ये एक फितरी तकाजा भी है और एक साइंटिफिक अप्रोच भी है, लेकिन मैं इस बात से एग्री नहीं करता कि तमाम दुनिया इस बात पर मुत्तफिक हो गई या वाइब्रेशन के जरिए इस नुक्ते पर सबका इत्तेफाक हो गया कि जो 9/11 में वहाँ जो कुछ हुआ ये एक्चुअली वेस्ट का एक डॉक्टर साहब देखें, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पे हम नहीं जाएंगे, हम इस पे बात ही नहीं करेंगे कि जो हुआ वो क्यों हुआ. मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली ये जो वाकया हुआ जी, ये वाकया रद्द-ए-अमल था किसी और वाइब्रेशन का. नहीं, लेकिन वहां तो लेडी डायना के जो कार एक्सीडेंट था जिसमें वो इंतकाल कर गई, उसमें तो उसके कॉन्स्पिरेसी तो हम हर चीज में निकाल सकते हैं, लेकिन द पॉइंट इज जो हमारा है कि क्या इस तरह की कोई कलेक्टिव कुव्वत, क्योंकि मैं इसको सोचता हूं जब नमाज पढ़ने जाते हैं, जिस तरह डॉक्टर साहब शुरू में कह रहे थे कि नमाज बा जमात, तो वहां भी तो लोगों को जमा करा जा रहा है, तो साइंटिफिकली भी तो हम देख सकते हैं इस चीज को, या इसमें कोई हर्ज है? नहीं,
سائنٹیفکلی تو دیکھ رہے ہیں لیکن سائنٹیفکلی ہماری نگاہ اس پر بھی تو ہونی چاہیے کہ یہ واقعہ کیوں سامنے آیا. ڈاکٹر صاحب جو بھی واقعہ تھا جو بھی سامنے, بات یہ کہ اس کے نتیجے میں اگر ایک انرجی کریٹ ہوئی تو کیا ہم اس کو کسی پوزیشن میں ہیں کہ ہم اس کو مان کر اس سے کچھ فائدہ حاصل کر سکیں, آگے بڑھ سکیں؟ سوال یہ ہے. وہ تو ٹھیک ہے, وہ جو واقعہ ہوا اس پہ تو 10 لوگوں کی 10 رائے ہوں گی. ظاہر ہے یہ تو بالکل سائنٹیفک اپروچ ہے اور جو ریزلٹ ہوں گے وہ ایکوریٹ ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا علی, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہاں پہ ایک جو بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہم لوگ مس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ واٹس دا امپلیمنٹیشن دا فینومینا ایگزسٹ. اگر سائنس اس کو پروف کر رہی ہے, you agree that this phenomena can exist. اس لیے کیونکہ انرجی چینلائزیشن کی یہ صرف ریسرچ ہے, ذہن میں رکھیے گا, جی بالکل, مگر ہم انرجی چینلائزیشن کی بات کر رہے تھے. اگر اور اس کے علاوہ بھی اگر انہوں نے تو خیر ویڈیو میں صرف نیگیٹو ایونٹس دکھا رہے تھے. پاکستان ابھی جو ہے وہ ریسنٹلی ورلڈ کپ جیتا تو دیٹ مسٹ ہیو سینڈ, جسے کہتے ہیں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی ملک میں. تو دیٹ از ہمیں فیل بھی ہوئی. یس, پازیٹیو وائب از بینگ جنریٹڈ. لوگوں کے اوپر سے جو ہے وہ ایک بہت پاسٹ ایونٹس کی وجہ سے جی لوگ ڈپریس تھے, ٹی وی چینل نے دکھایا بتا رہے ہیں کہ جی لوگ خوش ہو رہے ہیں, وہ منا رہے ہیں. تو اف اے فینومینا از اکرنگ, ہاؤ کین وی یوز اٹ پازیٹیولی؟ ٹھیک ہے. اگر اس میں ایک بات اور ایڈ کرنا چاہوں گا, ایک بات سوری اور ایڈ کرنا چاہوں گا, دیٹ دس مسٹ بی ریئلائزڈ کہ انرجی چینلائزیشن خالی دعا, خالی عبادت گاہوں سے نہیں ہو رہی ہے. انرجی چینلائزیشن کین کم تھرو اینی میڈیم. تو ہم ایک گلوبل فینومینا پہ ایک اچھی ایک پازیٹیو بات کو لے کے وی کین ایکچولی ٹرینڈ دا سیٹ, وی کین ایکچولی سیٹ دا ٹرینڈ ٹورڈز اے پازیٹیو وے آلسو. ایکسلنٹ. اچھا اس میں ایک بات ہے, میں ڈاکٹر صاحب طرف آؤں گا, لیکن نماز استسقاء کا ذکر ہے کہ جب بارش نہ ہو رہی ہو تو تمام لوگ ایک جگہ آ جاؤ, کھلی جگہ پہ, اور اللہ رب العزت کے حضور دعا کرو. تو سما اور دی ادر اگر یہ فینومینا ثابت ہو جاتا ہے وقت کے ساتھ, دس از اے ویری لیٹسٹ ریسرچ, 1997 میں شروع ہوئی ہے, ایسی ریسرچ اس کو 20-30 سال لگتے ہیں. تو کیا کوئی ایسی چیز, کیونکہ ہمارے دین میں جو بات بتائی گئی ہے وہ اگر آج سائنس ثابت کر رہی ہے تو دین تو ہمارا 1400 سال پرانا ہے, اور صرف ہمارے دین میں نہیں, مختلف ادیان میں مختلف حوالوں سے کانگریگیشن کا کانسیپٹ ضرور ہے, لوگوں کے جمع ہونے کا کانسیپٹ ضرور ہے. کرسچنز بھی اپنے چرچ میں جمع ہوتے ہیں, ہندو بھی اپنے مندر میں جمع ہوتے ہیں. ڈس بیلنس جب انرجی کا ہوتا ہے اور وائبریشن جو ہے وہ ایک خاص طرف موو کر رہی ہوتی ہے, تو اگر آپ اس وائبریشن کو کیچ کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں, اف یو ہیو دی انٹلیکچوئل capacity and special mental endowment. Intellectual capacity یا پھر spiritual capacity. Special mental endowment. Instinctive, creative or imaginative capacity. Right. If you have all these things, and then you can flow with the vibration and read the vibration, then you can benefit from that. Right. How you can benefit? Now you are in a casino, you are gambling. If you catch the vibration, you are at a horse racing, you catch the vibration, you are at a cricket match. یعنی آپ ماحول کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, آپ جس ماحول میں ہوں گے آپ اگر اس کو پڑھنے کی تو آپ اس سے فائدہ, ڈس بیلنس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اچھا یہ ڈسکشن بڑا انٹرسٹنگ ہے, اور یہاں پہ اب ہم لا آف اٹریکشن کے کانسیپٹ کی طرف بھی بڑھنا چاہ رہے ہیں, لیکن ہمارے اس پروگرام کا وقت آج ختم ہو رہا ہے. ناظرین, آپ نے جو کانسیپٹ آج سنا ہے, یہ جو ریسرچ آپ نے دیکھی, جو ویڈیو آپ نے دیکھی, یہ محض ایک ریسرچ ہے, لیکن دین کا ایسنس یہ ہے کہ ہم کسی بھی نئی چیز کو اس لیے ریجیکٹ نہ کر دیں کہ وہ فی الوقت ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی, لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم کسی بھی نئی انفارمیشن, کسی بھی نئے یا پرانے علم کو جب تک اپنے عقیدے اور اپنے نظریے کی کسوٹی پر نہ پرکھ لیں, اس کو اندھا دھند مان لینا یا اس پر اعتقاد کر لینا شاید وہ وجہ ہو جو ہمیں کسی وقت اپنی زندگی میں بے دینی کی طرف لے جا سکے. لہٰذا دین کے پلر کو, اپنے عقیدے کے پلر کو مضبوطی سے پکڑتے ہوئے اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ ہم ماڈرن ریسرچ کو دیکھیں, علم سے استفادہ حاصل کریں, اور اس استفادے سے حاصل ہونے والی معلومات سے اپنے عقائد کو مزید پختہ کریں اور ان کے اندر خوبصورتی پیدا کریں. انشاءاللہ اس پروگرام کا اگلا سیکوینس, اگلا سیکول, اگلی قسط اگلی بار لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے, اور اسی ٹاپک کے کچھ اور اینگلز کو ڈسکس کریں گے. بہت مشکور ہوں میں آپ سب حضرات کا, آپ تشریف لائے. ٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.